جموں اور کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز میں ہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یک طرفہ ہیں اور ان یک طرفہ اقدامات کا ایک منفی پہلو سامنے آ سکتا ہے اور وہ ہے enhanced threat to peace and security in the region۔ اور اس کا ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے انسانی حقوق کی مزید پامالی، جس کا خدشہ ہمیں تھا اور آپ کو میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری یہ ایک تشویش ہے۔ آج وہ تشویش جو ہے اس نے حقیقت کا رخ اپنا لیا ہے۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد جب ایک مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو سپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا اور اس کو دبانے کے لیے بندوق کا سہارا لینا پڑا، پیلٹ گنز کا استعمال کرنا پڑا اور پھر لوگوں کو کچلنا پڑا، زخمی کرنا پڑا۔ شہادتوں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ آپ کے علم میں مجھ سے بھی زیادہ ہوگا کہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا آئرن کرٹن مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ کمیونیکیشنز کے ذرائع بالکل منقطع ہیں، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل سروس بند ہے۔ مطلب ہے جو فیملیز کشمیریوں کی کشمیر سے باہر ہیں وہ بھی اپنے عزیز و اقارب سے، والدین بچوں سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آنا جانا آمد و رفت پہ قدغن ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز بند ہیں، دفاتروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور آج دوبارہ، کل تو نرمی تھی، آج نرمی بھی نہیں تھی اور وائلیشنز ہوئی۔ کل سورا جو سری نگر کے قریب ہے جگہ، وہاں نمایاں قسم کی کرفیو کی وائلیشن ہوئی اور آج جو اطلاعات ہیں وہ لداخ میں وائلیشنز کی اطلاعات ہیں کہ وہ ہوئیں۔ اب خبر ادھوری ہے کیونکہ رابطہ نہیں ہے کہ ان خلاف ورزیوں کو جب دبانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وی آر ان دا ڈارک اور اس سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو اطلاعات دو اور سامنے آ رہی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، آج کرفیو کو 6واں روز ہے اور اب فوڈ شارٹیجز کی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں کتنا کھانا سٹور کر سکتے ہیں، ایک لمٹ ہی ہوتی ہے نا، اور جس نے روز کر کے کھانی ہو وہ کتنا مطلب ہے، اس کو کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ فوڈ شارٹیجز کا اب ذکر ہو رہا ہے اور میڈیسنز کا دستیاب نہ ہونا اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جتنا کہ کھانے اور غذا کی قلت کا ہے۔ یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ہندوستان دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ آئینی ترامیم کرنا یا 370 کو، آرٹیکل 370 کو، جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، مطلب ہے وہ مانتے ہیں نا، ہم اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔
یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. 35A کو چھیڑ دینا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان اس پہ شور شرابہ کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان اس پر شور شرابہ کرنے کا استحقاق رکھتا ہے. اس لیے رکھتا ہے کہ اس چال سے آپ نے نہ صرف میٹیریل چینج کی کوشش کی، آپ نے ڈیموگرافک چینج کے لیے زمین ہموار کی. اور جب فورسڈ ڈیموگرافک چینج کیا جائے اور ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، اکثریت کو اقلیت میں شکل دی جائے، تو اس کو بھی جینوسائیڈ کہتے ہیں. تو آپ جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پاکستان دنیا کو باخبر کر رہا ہے. 1 اگست کو اپنے خط کے ذریعے میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ایکشن سے پہلے. 6 اگست کو میں نے ان کو دوسرا خط لکھا ایکشن کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کا مجھے کچھ اثر دکھائی دیا ہے اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اور ان کے سٹیٹمنٹ میں واضح ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے UN چارٹر کے اندر رہتے ہوئے اور جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے. اور وہ جانتے ہیں، ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں جموں اور کشمیر سے متعلقہ ان کی تعداد 11 ہے. اور ان میں سے جو کہ لیگل سٹیٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں. تو یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو اطمینان ہوا ہے کہ ہماری جو تاریخی پوزیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اب جو انہوں نے فرمایا اور جو نئی صورتحال ایوالو کر رہی ہے، دیکھیے یہ صورتحال ایوالو کرے گی اور جیسے جیسے کرفیو کو انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے. جیسے کرفیو میں کوئی نرمی آتی ہے یا لانی پڑتی ہے مجبوراً، تو ہمیں مزید خون خرابے کا خدشہ ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے اور چین کے دورے کے بعد میں نے اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے فارن آفس میں، جس میں ہمارے سینئر سفارتکار جو حاضر سروس ہیں اور متعلقہ ہیں ان ایشوز سے، وہ اور ہمارے ماضی کے فارن سیکرٹریز جو ایک نام رکھتے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں، وہ اور میری دعوت پر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو ہماری نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور ہمارا اجلاس جاری ہے کہ ہم نے اس ایوالونگ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس قومی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ خاصا ٹیکنیکل ہے. یہ صرف یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کا پروسیس ہے یا اقوام متحدہ کا پروسیس ہے. یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا یا تقریر کرنا نہیں ہے. اس کے پروسیجرز ہیں اور خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں. اس کی اپنی مشکلات ہیں، اس کی اپنا طریقہ کار ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف آپشنز ہیں. کس آپشن کو بروئے کار لانا ہے،
کس کو ایکسرسائز کرنا ہے، کس کو ایکسرسائز نہیں کرنا، اس پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی ضرورت ہے، جو اس وقت جاری ہے۔ اس نشست کے بعد میں آج شام ابھی 7:30 بجے میری وزیر اعظم سے ملاقات ہے، میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میں نے ان کو مختصراً جو نشست ہوئی اس کا خلاصہ دے دیا، اور اب مشاورت کے لیے اور رہنمائی کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جو مزید وہاں نشست ہوئی ہے ان کے کئی پہلو ہیں جو میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اور آپشنز بھی زیر غور لا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی خون خرابہ ہو، لیکن ہمیں سیریس خدشہ ہے کہ اس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس طرف جاتے ہیں تو ابھی ہم اس موضوع کو بھی زیر بحث لائے ہیں، تو پھر کیا ہمیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے دروازے پہ دستک دینی ہے اور کب دینی ہے؟ اور بھی پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں جس کا فیصلہ ہو چکا اور وہ نوٹیفائی ہو چکی ہیں، اور میں آج کی اس پریسر کے ذریعے اپیل کرنا چاہوں گا۔ 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، پوری قوم مناتی ہے، ریلیز ہوتی ہیں، سب لوگ نکلتے ہیں، پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہیں، اور ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گہما گہمی ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے، کیونکہ اس سال آپ نے 14 اگست کو یوم آزادی کے ساتھ ساتھ کشمیر کی یکجہتی کا دن بھی کہہ دیا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ پاکستان کا جھنڈے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جھنڈا جو ہے وہ بھی اگر ہاتھ میں ہو تو اس سے بھی ایک یکجہتی کا ایک میسج جائے گا آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی، اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو بھی، اور پاکستان سے باہر جو رہائش پذیر ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، برسلز میں، جہاں بھی ہیں، ان کو بھی ایک پیغام جائے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ سب پاکستانیوں سے، وزیر اعظم کی درخواست بھی ہے اور پوری پارلیمان کی درخواست ہے، ہر سیاسی قیادت کی درخواست ہے کہ اس مرتبہ اپنے گھروں پر پاکستان کے جھنڈے لہرائیں، پہلے سے بڑھ کے لہرائیں، اور ساتھ ساتھ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا پہلو بھی نظر آئے، اور بالکل پوری قوم کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے لبوں پہ ہونا چاہیے، اور دنیا سنے کہ قوم آج کہاں کھڑی اور کس کے ساتھ کھڑی۔ اسی طرح 15 اگست کو یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس پر بھی میں درخواست بھی کرتا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ پوری قوم اپنا اس کا بھی ایک عملی مظاہرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج بھی نیو یارک میں، ہیوسٹن میں اور کئی شہروں میں احتجاج، پرامن احتجاج کیے گئے ہیں اس فیصلے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے لیے مشکل وقت کا ساتھی ہے، اور چین کو آگاہ کیا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو سیکیورٹی کونسل میں لے جانا چاہتا ہے۔ چینی حکام کو کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں آپ کی مدد درکار ہوگی، چین کی جانب سے ہر طرح کی دہانی کرائی گئی۔